بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ فقہ میں ہم آج معادن سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اتنے دن سے معادن کی بحث کر رہے ہیں، ہمیں کوئی معدن ملا نہیں۔ اب ہم پھر اس سے کنز میں چلے جائیں گے، شاید ہمیں کوئی گنج مل جائے۔ آخری مسئلہ یہ ہے الشک فی بلوغ النصاب وعدمہ فالاحوط الاختبار۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ نصاب شرط ہے، اگر معدن نصاب کو پہنچے تو آپ پر خمس واجب ہے، خمس فوری۔ اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو پھر آپ پر خمس واجب نہیں ہے۔ صاحب عروہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نصاب ہوا یا نہیں ہوا، اس میں اگر آپ کو شک ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فالاحوط الاختبار، آپ اس کو چیک کرا لیں۔ ٹھیک، یہاں پر سیستانی کہتے ہیں فالاحوط وجوباً الاختبار مع الامکان۔ احوط عروہ کو احوط وجوبی کر دیا، ٹھیک ہے نا، اختبار کو مشروط بے امکان کر دیا۔ ٹھیک، خوب وما عدمہ لا یجب علیہ الخمس، اگر اختبار ممکن نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مقدار نصاب ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا کریں گے؟ خمس واجب نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اختبار بھی کیا اور آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا، ٹھیک، آپ کو پھر بھی شک رہا، پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اس کو احوط کیوں کہہ رہے ہیں؟ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ یہاں احوط وجوباً کہہ رہے ہیں، پھر بھی فتویٰ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ خواب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت ہے، روایت کہہ رہی ہے، کہاں کہتی ہے یہ روایت؟ یہ روایت کہتی ہے زکوٰۃ میں، ہمیں خمس میں کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ اس مال پہ زکوٰۃ آیا ہے نہیں آیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ جو وہاں کہا ہے اس کو ہم سرایت دے کر یہاں لا رہے ہیں، الغاء خصوصیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی زکوٰۃ کی خصوصیت نہیں ہے، زکوٰۃ اور خمس ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں اگر پتہ نہیں ہے تو یہ کرنا ہے، تو یہاں بھی اگر پتہ نہ ہو تو یہ کرنا ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام انی کنت فی قریۃ من قری خراسان یقال لها بخارا، خراسان کے قوم میں جسے بخارا کہتے ہیں، وہاں پہ میں تھا، فرأیت فیہا دراہم تعمل صلص فضة وصلص مسا وصلص رصاصا۔ وہاں کا فرہنگ یہ تھا کہ وہاں پہ درہم جو ہے اس میں سے ایک سلس جو ہے وہ چاندی ہوتا تھا، ایک سلس مس ہوتا تھا، اور ایک سلس جو ہے وہ رصاص سیسا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ملا کر کیا بناتے تھے؟ سکہ بناتے تھے، درہم بناتے تھے۔ درہم ویسی فضہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پر یہ مکس ہوتا تھا، ان سب کو مکس کر کے درہم بناتے تھے۔ وہ درہم وہاں کے بازار میں چلتا بھی تھا، ٹھیک۔ تو میں وہاں گیا اور میں نے جا کے اسی طرح لیا اور بزنس کیا، کام کیا، اور وہ سکے میرے پاس پڑے بھی رہے، ایک سال بھی ہو گیا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے چاندی کتنی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ آ جائے، وہ مقدار، کیونکہ یہ مکس ہے، اس لیے میرے پاس جو ہے اس میں سے وہ چاندی بے حد نصاب پہنچا یا نہیں پہنچا وہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں کیا کروں؟ کہا ان کنت تعرف ان فیہا من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیہ الزکوٰۃ فزکی، اگر آپ کو پتا ہو کہ اس میں سے فضہ خالصہ اتنا ہے کہ وہ نصاب فضہ کو پہنچا ہے، پھر آپ کیا کریں؟ وہ کریں۔ اس کے بعد کہا کہ اگر پتہ نہ چلے تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ اس میں سے خبیث کو نکالیں، خبیث سے ملاوٹ نکال کے باقی رہنے دیں۔ وہ کہتا ہے قلت وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة، یہ کرنے کے بعد بھی اگر مجھے پتہ نہ چلے کہ فضہ خالصہ کی مقدار کیا ہے، تو قال فاسبكها، اس کو پھر جلاؤ، اس کو وہ کرو، اس میں سے خالص فضہ نکالو، ٹھیک ہے نا۔
اور وہ سارا خبیث جو ہے ملاوٹ ہے اس وہ جل جائے گا, ختم ہو جائے گا, کیا رہ جائے گا؟ خالص وہ رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں سے آپ کیا کرو, زکات نکالو. اسی بات کو ہم لے کے آئیں گے خمس میں, ٹھیک ہے نا. کیا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کا یہ جو معدن ہے یہ بے حد نصاب ہے یا بے حد نصاب نہیں ہے؟ اس کو یہاں کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ آپ اس کو اختبار کرو, اور اس کو لے جا کے خالص کرو, اس کو سب کرو, تو یہ سب کچھ ہمیں یہاں بھی کرنا ہوگا. ٹھیک, کہتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یزید سائغ ہے, وہ موثق نہیں, اس لیے ایک یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو امر ہے بسب کہا, یہ کیا ہے؟ ارشادی ہے, ٹھیک, تاکہ آپ کو اس میں سے خالص کا پتہ چل جائے. ٹھیک. تیسرا کیا ہے؟ یہاں پر علم بے وجوب نصاب ہے, ٹھیک ہے نا, مع الشک کی فی مقداری ہی, کہ یہ نصاب تو اتنا معلوم ہے کہ یہ ہے, اس کے بعد مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نصاب کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. ٹھیک, نہیں, ہمارا معنی یہ ہے کہ یہ نصاب ہمیں معلوم ہے اور یہ نصاب کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے, جبکہ مورد شک کیا ہے؟ اصل نصاب کا پتہ نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ ہے کہ فتویٰ صحیح ہونے کے لیے فتویٰ نے کیا کہا ہے؟ احوط یہ ہے کہ آپ اختبار کریں, اور اختبار اگر نہیں ہو سکتا ہے یا اختبار سے پتہ نہیں چلا تو پھر آپ پر خمس واجب نہیں ہے. اس لیے کہ جو شبہات موضوعیہ ہے وہاں پر فحص واجب ہے یا فحص واجب نہیں ہے. یہ شبہ موضوعیہ ہے نا کہ یہ مقدار نصاب ہے یا مقدار نصاب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. خوب, اگر ہم کہیں کہ شبہات موضوعیہ میں فحص کرنا واجب ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہاں آپ کو اختبار کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں خمس نہیں دیتا ہوں. ٹھیک, خوب, مثلا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے, نصاب کو پہنچا یا نہیں پہنچا, وہ شک ہو گیا آپ کو پتہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہنا ہے یار پتہ کرو میرے معدن سے کتنا نکلا, میں نے کتنا بیچا اور کتنا آیا. ٹھیک, خوب, آپ کہیں جی میں اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھتا ہی نہیں ہوں, اپنے دفتر میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے شک ہے, مجھ پہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب کہیں گے نہیں بھائی اس پہ تو واجب ہے, اس کو اپنا اکاؤنٹنٹ سے پوچھنا چاہیے, اپنے دفتر کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک, بس یہاں پر فحص کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. ٹھیک, یہی صاحب عروہ نے بھی کہا ہے کہ احوط یہ ہے کہ وہ اختبار کرے. ٹھیک, اور ادلے براعت اس مورد کو شامل نہیں ہوتے کہ وہ کہیں جی کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے اسے ہم رہنے دیتے ہیں. ٹھیک, دوسری بحث یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نصاب کو پہنچایا ہے, آپ ایک دفعہ معدن میں گئے, جو لے کے آئے وہ نصاب کو نہیں پہنچتے, دوسری دفعہ بھی آپ معدن میں گئے وہ لے آئے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچتے, تیسری دفعہ گئے وہ بھی نصاب کو نہیں پہنچتا, 10 دفعہ گئے اس میں سے ہر ایک الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچتا, لیکن اس 10 کو اگر ایک ساتھ رکھ دیں تو نصاب پورا ہوتا ہے. نصاب سے پھر کیا مراد ہے؟ آیا مجموعاً ہے یا ہر دفعہ مراد ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ مجموع جو آپ نے نکالا ہے وہ حد نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر خمس ہے. ٹھیک, ایک صرف صورت استثناء کی ہے کہ آپ نے اس سال نکالا وہ حد نصاب کو نہیں پہنچتا تھا, اس کے بعد آپ نے معدن جانا چھوڑ دیا. اب آپ پر اطلاق ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ معدنچی ہیں, آپ کا یہ کام ہے, کان کنی آپ کا کام ہے. ٹھیک, او آپ نے کوئی اور ریڈی لگایا یا بزنس کیا, فلان کیا, ادھر ادھر کیا کہ بھئی ادھر جانا, کوئلے نکالنے سے میں کالا ہو جاتا ہوں, فلان ہو جاتا ہوں, بعد میں دیکھا کوئی اور کام نہیں ملتا, واپس دوبارہ چلے گئے, اور جو نکالا ہے یہ پھر مجموع نہیں ہے, وہ پہلے والا الگ ہے, عباد والا
الگ ہیں، یہ الگ الگ حساب ہوں گے. اگر یہ پورا ہوا تو پھر آپ پر خمس واجب ہوگا، وَإِلَّا خمس واجب نہیں ہوگا. اگر ایک جماعت جاتی ہے خمس نکالنے کے لیے، 10 لوگ جا رہے ہیں اور ہر آدمی کا اپنا اپنا حصہ ہے، مجموع پر مجموع نصاب ہو گیا، لیکن انفرادی طور پہ دیکھیں تو حد نصاب کو نہیں پہنچتا. یہاں خمس ہے یا نہیں ہے؟ یہاں خمس نہیں ہے. خمس کیونکہ فرد پر ہے، جماعت پر تو نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے معدن جو ہے وہ انفال میں سے ہے. اگر یہ معدن ان زمینوں پر ہو جو انفال میں سے ہوں، ابھی جو سرکاری زمینیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ انفال ہے. ٹھیک ہے، جب زمین انفال میں سے ہے تو اس کے اندر موجود معدن بطریقہ اولا من الانفال. واضح؟ تابع نہیں ہے، تابع نہیں ہے کہا تھا نا. کدھر تابع نہیں ہے کہا تھا؟ کہ اگر کوئی زمین شخص ملک شخص ہے، اس سے وہ جو معدن ہے وہ اس کا ملک نہیں ہوتا ہے. کس کا ملک ہوتا ہے؟ نہیں، انفال ہوتا ہے. معدن انفال ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ جتنا نکالا ہے اتنا اس کا ہے، وہ بھی خمس دے کے. معدن اس کی ملکیت ہوتی ہے نہیں. پہلے کہہ کے آئے نا کہ معدن کسی کی ملکیت نہیں ہے، معدن انفال میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں معدن تو انفال میں سے ہے ہی ہے، اگر ارض بھی انفال ہوا تو معدن بطریقہ اولا انفال ہو گیا، ادھر مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. مسئلہ کیا حل ہوا؟ یعنی مسئلہ حل یہ ہوا کہ جو جا کے نکالے وہ اس کا ہو جائے گا. انفال، زمین بھی انفال کی ہے، معدن بھی انفال کا ہے. کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ آپ یہاں نہیں جا سکتے. جو گیا، جس نے نکالا مسلمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس کا ہے. وہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ باقی بھی ہو سکتے ہیں اسی بحث کے مطابق. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر نکالے، ذمہ نکالے، فلان نکالے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی پھر بھی اس کا ہو سکتا ہے، اس پر خمس واجب ہے. اس بحث کو چھوڑ دیں. یہاں پر ہم قدر متیقن یہ ہے کہ اگر مسلمان ہے اور یہ انفال کی زمین ہے اور انفال کا معدن ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا. زمین آپ کی ہے، معدن انفال ہے، آپ روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے. آپ جو روک سکتے ہیں، آپ اس کو اس تصرف سے روک سکتے ہیں جو آپ کی زمین پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے اگر وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ تصرف کر کے معدن نکال لیا تو آپ کو تصرف کی خسارت دینی پڑے گی اس کو، لیکن معدن اس کا اپنا ہوگا. ٹھیک. اب دیکھیں معدن ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. نہیں ملا تو ہم پھر بھی آگے جا رہے ہیں. اگر مل گیا تو شرعاً کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں سے ملے وہاں سے جا کے لے لیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ گاؤں والے مارے اور معدن میں آپ سے چھین لیں، وہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. الثالث الکنز، نا، وہ چیز جس پر خمس واجب ہے وہ کنز ہے. کنز کیا ہے؟ وہ جو آپ کو چھپی ہوئی کوئی چیز مل جائے، دولت مل جائے، وہ کنز ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ چھپایا جو ہے وہ جہاں بھی چھپایا ہو، زمین کے اندر چھپایا ہو، درخت کے اندر چھپایا ہو، دیوار کے اندر چھپایا ہو، یا جہاں مرضی چھپایا ہو. ٹھیک. یہ جو جس کو چھپایا ہے، ٹھیک ہے نا، طرأ علیہ الاستطار، اس کو آپ نے نکالا ہے. ٹھیک. اس کو نکالنے سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ مالک ہو جائیں گے. البتہ وہ جس کے مالک کا پتہ نہ ہو. اگر پتہ ہوئی آپ نے چھپایا، میں چاہ کے وہاں سے نکالوں، قوم مجھے خزانہ مل گیا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا آپ کہیں چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے میں جا کے نکالوں، یہ تو پھر چوری ہو جائے گی. یہ تو خزانہ آپ کو نہیں ملا ہے، آپ کو پھر واپس مجھے لا کے دینا ہے، آپ کو میں نے لا کے دینا ہے. اس پہ خمس دے کے میں نہیں رکھ سکتا. یہ اس کی بات کر رہے ہیں جو کنز کسی نے کسی زمانے میں چھپایا، متروک ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا ہے، اور وہ چھپا ہوا کوئی خزانہ آپ کو
مل جائے تو اس کی یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک. خواب ایک تو یہ ہے کہ کنز میں خمس ہے. سب سے پہلا بحث تو یہ ہے نا کہ اس میں خمس ہے. یہ مسلم ہے، مسلمات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ اس پہ خمس ہے. ہمارے پاس اس پہ روایات ہیں. سوال ہوا ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عن الکنز کم فیہ. ٹھیک ہے. فقال الخمس. کنز میں کتنا ہے؟ تو کہا کنز میں خمس ہے. دوسری روایت ہے الخمس فی علی خمسۃ اشیاء علی الکنوز والمعادن والغوز والغنیمہ. ٹھیک. خواب یہ کتنے ہوا؟ 1 2 3 4. ٹھیک ہے نا. اور کہا تھا الخمس علی خمسۃ اشیاء. ٹھیک. اس کے بعد یہ ابن ابی عمیر سے ہے، وہ ایک چیز بھول گیا، پانچواں اس نے بیان نہیں کیا. ٹھیک. خواب یہ روایت ہم صحیح زرارہ پڑھ کے آئے ہیں پہلے بھی. قال سألت عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. ٹھیک نا. رکاز میں کون شامل ہو جاتا ہے؟ کنز بھی شامل ہو جاتا ہے. جو چیز بھی آپ کو زمین پر مرتکز ملے اس پر خمس ہے. وہ معدن بھی ہے اور وہ بھی کنز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. خواب اس کے بعد جو روایت ہے وہ یہ ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول فیما یخرج من المعادن والحجر والغنیمہ والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبہ والکنوز الخمس. ان چیزوں پر کیا ہے؟ خمس ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ آپ کو اگر کنز مل جائے تو آپ کو اس پر خمس نکالنا ہے. اس خمس میں بھی نصاب ہے، جیسے کہ معدن میں نصاب تھا، یہاں پر بھی نصاب ہے. نصاب کے ساتھ اگر آپ کو اتنا مل گیا تو آپ نے خمس دینا ہے. ٹھیک. پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ اس شرط پہ ہے کہ یہ مال پتہ نہ ہو کس کا ہے، یا آپ کو اس کے ورثاء کا پتہ نہ ہو. پتہ تھا یہ فلان کا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مرحوم ہو گیا ہے اور اب جو ہے یہ اس کے ورثاء فلان موجود ہیں، اس لیے آپ کو لے جا کے اس کو دینا ہوگا. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو یہ کسی کافر حربی کا مل جائے، پتہ ہو کہ یہ کافر حربی کا ہے، اس نے چھپایا ہے، وہ خود ہے یا اس کے ورثاء ہیں، اس کو دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا ہے، ایسا جو کنز ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے لیے حلال ہو گیا. ٹھیک. خدا کرے ہمیں یا معدن ملے یا کنز ملے. ٹھیک ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کنز و معدن نہ ملنے پہ کبھی کبھار پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جب یہ پڑھ بھی رہے ہوں نا، معدن کی بات پڑھ رہے ہوں، درہم کی بات پڑھ رہے ہوں، دینار کی باتیں پڑھ رہے ہوں، نصاب کی باتیں پڑھ رہے ہوں، اور یہ معدن اور یہ کنز ہمیں نہ ملے تو پریشانی ہوتی ہے. اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ ہم ڈھونڈ کوئی اور معدن رہے ہیں، در پہ کسی اور کنز کے ہیں، ملنے کی تمنا کسی اور کنز کی ہے. آپ طالب علم ہیں نا، آپ کو علم کے معادن مل رہے ہیں، آپ کو علم کے کنوز مل رہے ہیں. وہ جو مل رہا ہے جس کے در پہ ہیں، اس کے ملنے کو ملنا نہیں سمجھتے ہیں کوئی اور کنز ملے گا، کوئی اور معادن ملیں گے. بھائی جس کے پیچھے جو جائے گا وہی ملے گا نا. میں پیچھے مثلا میں کانکنی میں کوئلہ نکالنے جاؤں اور مجھے توقع ہو کہ مجھے اس میں سے ہیرا ملے گا، ہیرا کیوں ملے گا بھائی؟ نا. آپ کو یہاں سے کوئلہ ہی ملے گا، اور وہ کوئلہ ہی لے کے جاؤ گے تو کچھ ملے گا. اگر کوئلے کے کان میں جائے، وہ ساری محنت کرے، سب کچھ کر کے کوئلہ سامنے آنے پہ کہ میں جی یہ تو نہیں چاہیے تھا، وہ خالی واپس آ جائے، اس کو ہیرا ملے گا؟ نہ ہیرا ملے گا نہ کوئلہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم جس کنز اور جس معدن کے پیچھے ہیں الحمدللہ وہ ہمیں مل رہا ہے. اس پہ خمس کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے. مخصوصاً جو ایام تبلیغ آتے ہیں اور ایام فاطمیہ میں ہم ابھی ہیں، آپ لوگ الحمدللہ بہترین تبلیغ کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے وہ بھی اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر دیں. آپ کو معدن ملا ہوا ہے، آپ کو کنز ملا ہوا ہے، اس پہ خمس واجب ہے. یہ وجوب بھی
فوری ہے، الا ان کے کوئی کہے کہ مجھے بحد نصاب نہیں ملا ہوا یہ نا، یا مجھے شک ہو رہا ہے کہ مجھے بحق نصاب ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ اختبار کرو، جاؤ جا کے تقریر کرو، تبلیغ کرو، پتہ چل جائے گا بحد نصاب آپ کے پاس تھا یا نہیں تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ